اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، اور یا دوسری شکل کیا ہے، اور جاؤکم حسرت صدورہم، یا ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آئے تمہارے پاس اور ان کے دل جو ہیں بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں، تنگ ہو گئے ہیں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، ان میں اتنی جرت نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑے یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف لڑے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَكُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف مسلط کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف قتال کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اب اگر انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف وہ صلح پیش کر رہے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو، يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، وہ بھی کہتے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، اس میں نہیں آنا چاہتے جھگڑے میں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب کہیں کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے اندر اونھے ہو جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ اب تو فتح ہماری ہونے والی ہے تو مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو ایسے لوگ اگر تم سے علیحدہ نہیں رہتے، باز نہیں رہتے تمہارے خلاف لڑنے سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اگر تمہارے سامنے صلح پیش نہیں کرتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی کہیں پاؤ۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے کہ تم اس کے خلاف کھلا اقدام کر سکتے ہو۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت خون بہا اس مقتول کا اس کے گھر والوں کو ادا کرنا لازم ہے، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ فإن كان من قوم عدو لكم، اور اگر وہ مسلمان تھا ایک ایسے قبیلے سے کہ جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے، تھا مسلمان اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے غلطی سے، وهو مؤمن، تھا وہ خود مومن، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر صرف ایک مسلمان آزاد کا ایک گردن چھڑا دینا کافی ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہو ایسے قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان، اس کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت بھی دینی پڑے گی، حوالے کرنی ہوگی، اِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے گھر والوں کی طرف، اس کے وارثوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن کی گردن، ایک مومن جو ہے کہ جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کرنا بھی ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو یہ نہ پائے، یعنی یہ جو اب دو حق ہو گئے، ایک ہے دیت، وہ تو مقتول کے جو ورثہ ہے ان کا ہے، اس میں تو معافی نہیں ہو سکتی، البتہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے، اگر کسی کے اندر اتنی مقدرت نہیں ہے تو اللہ نے نرمی کر دی اپنے حق میں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلام کو خریدے اور آزاد کرے تو وہ 2 مہینے کے پے بپے متواتر روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا، اس کے توبہ کے قبول کا ذریعہ بن جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل عمد، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، وَأَتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام پیش کرے،
اس کو یہ مت کہو کہ لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، دیکھو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ اس کے پاس کوئی مال ہے، ہم اسے کافر قرار دیں، قتل کریں، مال غنیمت لے لیں گے. فعند اللہ مغانم کثیرہ، دل تھوڑا نہ کرو، اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں تمہارے لیے ہیں. تو کذالک کنتم من قبل، دیکھو تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے. فتبینوا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے، یعنی جو کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نہیں نکلتے. غیر اولی الضرر، جبکہ ان کو کوئی عذر نہیں ہے. والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے نکلے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑا درجہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور چونکہ یہ فرض نہیں، نفیر عام نہیں، لہذا فرمایا گیا سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ درجات ہوں گے اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے مغفرت اور رحمت. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو وفات دیں گے انہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. قالوا فیما کنتم، تو وہ ان سے کہتے ہیں یا کہیں گے یا آپ کس حال میں تھے؟ آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا، محمد رسول اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، کیا ہوا آپ کو؟ کیوں آپ نے ہجرت نہیں کی؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے ہمیں دبا لیا تھا لوگوں نے، ہم مجبور ہو گئے تھے، کیا کریں، ہم معذور تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین واسع نہیں ہے، وسیع نہیں ہے، کھلی نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کرتے. فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساعت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. الا المستضعفین من الرجال، ہاں ایسے لوگ جو واقعتاً جن کو اب چینز پہنا دی گئی ہوں، زنجیروں میں جکڑ کر جن کو کہ گھروں میں رکھا گیا، ان کا معاملہ ہو رہا ہے کہ جنہیں دبا دیا گیا ہو. مستضعفین من الرجال والنساء، اور عورتیں، ان کے لیے تنہا سفر کرنا، ایسے بھی عورتیں تھیں جن تنہا ہجرت کی ہے لیکن ہر ایک کے لیے تو نہیں. والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ نہ ان کے پاس کوئی تدبیر ہے، ولا یہتدون سبیلا، نہ وہ راستہ جانتے ہیں. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. ومن يهاجر في سبيل الله، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں پائے گا کشادگی بہت بڑی اور وسعت. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت نے آ لیا، وہ نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ، حضور کے قدموں تک رسائی نہیں ہو سکی، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست، اس تک نہیں ہو سکا. فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا. یعنی وہ نیت کر کے نکل آیا، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سمجھ کر وہ نکل آیا ہے، دارالہجرت تک نہیں پہنچ پایا، درمیانی میں کہیں اس کی موت واقع ہو گئی. فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمے اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ثابت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ کم کر لیا کرو نماز میں. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں.